السلام علیکم۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ نظر سے گزری۔ پوسٹ کیا ہے سمجھیں، ایک کنواری لڑکی کی درد بھری فریاد ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میری عمر اس وقت 35 سال ہے، میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی کیونکہ ہمارے خاندان کی رسم ہے کہ خاندان سے باہر رشتہ کرنا نیچ حرکت ہے۔ خاندان کے بڑے بوڑھے جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو بڑے فخریہ انداز سے کہتے ہیں کہ 7 پشتوں سے اب تک ہم نے کبھی خاندان سے باہر رشتہ نہیں کیا۔ عمر کے 35ویں سال میں پہنچی ہوں، اب تک میرے لیے خاندان سے کوئی رشتہ نہیں آیا، جبکہ غیر خاندانوں سے کئی ایک رشتے آئے، لیکن مجال ہے کہ میرے والدین یا بھائیوں نے کسی رشتے پر غور بھی کیا ہو۔ پھر وہ لڑکی کہتی ہے کہ میرے دلی جذبات کبھی اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھاؤں اور دھاڑے مار مار کر والدین سے کہوں کہ میرا گزارا نہیں ہو رہا، خدارا میری شادی کرا دیں، چاہے کسی کالے کلوٹے چور سے ہی کرا دیں، لیکن حیا اور شرم کی وجہ سے چپ ہو جاتی ہوں۔ میں اندر سے گھٹ گھٹ کر زندہ ناش بن گئی ہوں۔ شادی بیاہ اور دیگر اس طرح کی تقریبات میں جب اپنی ہم جولیوں کو ان کے شوہروں کے ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھتی ہوں تو دل سے دردوں کی ٹیسیں اٹھتی ہیں۔ یا خدا، ایسے پڑھے لکھے جاہل ماں باپ کسی کو نہ دینا جو اپنے خاندان کی ریت و رسم کو نبھاتے نبھاتے اپنے بچوں کی جوانیاں اور زندگیاں برباد کر دیں۔ پھر وہ کہتی ہے کہ کبھی خیال آتا ہے کہ گھر سے بھاگ کر کسی کے ساتھ منہ کالا کر کے واپس آ کر والدین کے سامنے کھڑی ہو جاؤں کہ لو اب اچھی طرح نبھاؤ اپنی 7 پشتوں کے رسم و رواج۔ کبھی خیال آتا ہے کہ گھر سے بھاگ جاؤں اور کسی سے کہوں مجھے بیوی بنا لو، لیکن پھر خیال آتا ہے کہ اگر کسی برے انسان کے ہتھے چڑھ گئی تو نہ آگے کی رہوں گی اور نہ پیچھے کی۔ میرے درد کو مسجد کے مولوی صاحب بھی جمعہ کے خطبے میں بیان نہیں کرتے۔ خدا کے لیے اس ملک کے علماء کرام اس پر بھی سوچیں اور لوگوں کی اصلاح کریں۔ رات کو جب ابا حضور اور اماں ایک کمرے میں سو رہے ہوتے ہیں، بھائی اپنے اپنے کمروں میں بھابھیوں کے ساتھ آرام کر رہے ہوتے ہیں، تب مجھ پر کیا گزرتی ہے وہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ پھر وہ کہتی ہے کہ اے حاکم وقت، تو بھی سن لے۔ فاروق اعظم کے زمانے میں رات کے وقت جب ایک عورت نے درد کے ساتھ یہ اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ تھا، اگر خدا کا ڈر اور قیامت میں حساب دینے کا ڈر نہ ہوتا تو آج رات اس چارپائی کے کونوں میں ہلچل ہوتی، مطلب میں کسی کے ساتھ کچھ کر رہی ہوتی۔ فاروق اعظم نے جب اشعار سنے تو تڑپ اٹھے اور ہر شوہر کے نام حکم نامہ جاری کیا کہ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی سے 3 مہینے سے زیادہ دور نہ رہے۔ پھر وہ لڑکی فریاد کرتی ہے کہ اے حاکم وقت، اے میرے ابا حضور، اے میرے ملک کے مفتی اعظم، اے میرے محلے کی مسجد کے امام صاحب، اے میرے شہر کے پیر صاحب، میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں؟ کون میرے درد کو سمجھے گا؟ میری 35 سال کی عمر گزر گئی، لیکن میرے ابا کی اب بھی وہی رٹ ہے کہ میں اپنی بچی کی شادی برادری سے باہر ہرگز نہیں کروں گا۔ اے خدا، تو گواہ رہنا، بے شک تو نے میرے لیے بہت سے اچھے رشتے بھیجے، لیکن میرے گھر والوں نے وہ رشتے خود ہی ٹھکرا دیے۔ اب کچھ سال بعد میرا ابا تسبیح پکڑ کر یہی کہے گا کہ بچی کا نصیب ہی ایسا تھا۔ اے لوگوں، مجھے بتاؤ، کوئی شخص تیار کھانا نہ کھائے اور بولے تقدیر میں ایسا تھا تو وہ پاگل ہے یا عقل مند؟ اللہ پاک نوالے منہ میں زبردستی ڈلوائے گا کیا؟ پھر وہ لڑکی کہتی ہے کہ اسی مثال کو سامنے رکھ کر سوچیں کہ میرے اور میرے جیسی کئی اوروں کے لیے اللہ نے اچھے رشتے بھیجے، لیکن گھر والوں نے خود ہی ٹھکرا دیے۔ اب کہتے پھرتے ہیں کہ جی نصیب ہی میں کچھ ایسا تھا۔ میری پاکستان کے تمام والدین سے درخواست ہے کہ میری اس گفتگو کو مذاق میں نہ ڈالیے گا، خدارا اس پر لازمی سوچیں۔ یہ کسی ایک لڑکی کی فریاد نہیں، ہمارے معاشرے میں لاکھوں کنواریاں گھروں میں بیٹھی ہیں جن کے بالوں میں چاندی اتر رہی ہے، اور ہمیں دنیاوی رسم و رواج، برادری، جوڑ، ہم پلہ اور اونچے گھرانوں کی تلاش ہے، اور بچے بچیوں کی جوانی برباد ہو رہی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے، بالغ ہونے پر اس کی شادی کرے۔ اگر شادی نہیں کی اور اولاد نے کوئی گناہ کر لیا تو باپ اس جرم میں شریک ہوگا اور گناہ گار ہوگا۔ او کما قال، خدا ہمیں ہدایت دے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔